ناگزیر گزرتی ہے، یہ والی جو آیت ہے یہ عورتوں کو کافی مشکل لگتی ہے، یا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتی ہیں کہ مرد کو ہم پہ قوام کہہ دیا۔ اب اللہ نے ریزن بھی ساتھ ہی بتا دی کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، مرد جو ہے وہ باہر کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اور یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب انفارچونیٹلی کوئی عورت اکیلی رہ جاتی ہے اور اسے گھر کی اور باہر دونوں کی ذمہ داریاں ایٹ اے ٹائم پوری کرنی پڑتی ہیں، تو تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ مرد کتنی بڑی چھت تھا، یہ مرد واقعی قوام ہے۔ جو اللہ نے کہا کہ مرد کو فضیلت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ مرد جو ہے وہ مال کماتا ہے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، جبکہ عورت آج کل کے زمانے میں بہت ساری ورکنگ لیڈیز ہیں، اور بہت ساری ہر کوئی عورت جو ہے وہ کمانا چاہتی ہے اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے، اور اپنے ہاتھ میں پیسہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خرچہ کر سکے۔ لیکن جو عورت پورا گھر چلاتی ہے، کما کے اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ ظرف جو ہے وہ صرف اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ عورت میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ سارا دن مزدوری کرے، سارا دن کمائے، اور جو بھی کما کے لے کر آئے وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر دے یا اپنے گھر پہ خرچ کر دے۔ وہ صرف اتنا کرتی ہے کہ جو کماتی ہے پورے دن میں وہ آ کے اپنی ضرورتوں پہ پوری کر لیتی ہے، یو کین سے کہ اپنی عیاشیوں پہ وہ پورا کر لیتی ہے، اور کہتی ہے کہ عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، مرد کو قوام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جب میاں بیوی میں کوئی اندیشہ ہو کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، یا کوئی ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو ایک جو ہے حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے، اور ایک حکم جو ہے وہ عورت کے رشتہ داروں میں سے انہیں کر لینا چاہیے۔ اس سے مراد ہم نشین دوست بھی ہے، اور ایسا شخص بھی جس سے کہیں کسی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے۔ مثلاً آپ بازار میں جا رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ راستہ چل رہا ہو، یا کوئی کسی دکان پر آپ سودا خرید رہی ہوں اور کوئی دوسرا خرید بھی رہا آپ کے پاس بیٹھا ہو، یا سفر کے دوران، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرد کے رشتہ داروں سے آپ نے لینا ہے، مرد کے رشتہ داروں سے ایک کلوز، مطلب کہ دوستوں میں سے نہیں کہ آپ کسی کو فیور میں دے دیں، مرد اپنے کوئی اپنی فیور کا کوئی دوست لے آئے یا کوئی بھی لے آئے، یا عورت جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی لے آئے۔ جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ مرد کے رشتہ داروں میں سے لیں، ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے لے لیں، اور یہ کہ آپ اس سے اس کا فیصلہ کروا لیں۔ اور تم سب اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے، مسافر سے، ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ پہ مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرتا ہو، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہوں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہوں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا۔ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کر دیتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ ابھی تو ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے گزاریں،
اور یہ کہ اتنا بھی اسلام سخت نہیں ہے، اتنا بھی اب اللہ سخت نہیں ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو سب کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گواہی لی جائے گی کہ بتاؤ امت کو وہ ساری باتیں بتائیں تھیں جو میں نے تمہیں سکھائی تھیں، قرآن امت تک پہنچایا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں میں نے سب لوگوں کو بتا دیا تھا۔ تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہمارے پاس قرآن بھی آ گیا، ہمارے پاس حدیث بھی آ گئی، ہمارے پاس سیرت بھی آ گئی، اب کمی کہاں رہ گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر پاتے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں جن پر یہ کتاب اتاری گئی؟ اور کیا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے جو تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں سہی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا کام کر دیا، پھر کیا چیز ہے جو ہمیں اس تک نہیں آنے دیتی، جو ہمیں قرآن سمجھنے نہیں دیتی، جو ہمیں قرآن کا علم حاصل نہیں کرنے دیتی، جو ہم صرف عربی پڑھ کر ہی اکتفا کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں نہیں لے کر آئیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک ہم حدیث نہیں پڑھیں گے، ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے پورے کے پورے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ جو ہے یہ اس کی نشے کی، شراب کی آیات میں سے یہ دوسری آیت ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب تم نماز کے قریب ہو تو نشے کی حالت میں، جب نماز پڑھنے لگو تو نشے کی حالت میں نہ ہو۔ اگر نشہ کر لیا ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کا پہلا حکم سورہ البقرہ میں آیت نمبر 219 میں گزر چکا تھا کہ شراب میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اور اب یہاں پہ یہ دوسرا اس کا حکم آیا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یعنی نماز میں آدمی کو اتنا ہوش رہنا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا چیز اس زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ صحیح الفاظ جو ریکوائرڈ ہے نماز کے لیے وہ ادا کر رہا ہے، یا جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ فول بولتا ہے، تو اس حالت میں نماز نہ پڑھو۔ اب یہ حکم آ گیا تو اس سے تو یہ ہے کہ جب نماز نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ اب جو صحیح مومنین تھے، اب وہ اس وجہ سے گریجولی حکم آ رہا ہے کہ شراب جو تھی وہ زمانہ جاہلیت میں بہت عام تھی، بہت لوگ جو تھے وہ شراب پیتے تھے۔ اب یکدم سے اگر اس کو روک دیا جاتا تو اس سے لوگ بدزن ہو جاتے کہ یہ جو ان کو وہ ایکسیپٹ نہ کر پاتے اس حکم کو، تو پہلے انہیں تنبیہ کر دی گئی کہ اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اب دوسرا حکم جب آیا کہ جب تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ کہ 5 نمازیں تو دن میں پڑھنی ہے، اب اگر نشے ظہر کے بعد اگر پی لیتے ہیں تو عصر نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد پی لیتے ہیں تو مغرب نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پی لیتے ہیں تو عشاء نہیں پڑھ سکتے، اور اگر عشاء کے بعد پی لیتے ہیں تو پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ فجر میں اٹھ سکیں گے کہ نہیں اٹھ سکیں گے، اور اگر فجر کے بعد پڑھ لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، تو پھر ایک تو دنیا متاثر ہوتی ہے، دنیا کے کام نہیں ہو سکتے، اور دوسرا یہ کہ پھر اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں ظہر تک کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو اس وجہ سے انڈائریکٹلی حکم تھا کہ شراب نہیں پینی چاہیے، شراب کی یہاں پہ انڈائریکٹلی ممانعت آ گئی تھی، کیونکہ نماز تو فرض ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور کہہ دیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ نشہ ہی نہ کرو۔ اور اسی طرح، اور جب تم جانو کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، اور اسی طرح کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو تو تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا، بخشش فرمانے والا ہے۔
اب فقہا کے قریب کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، جو ایک گروہ نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے، الا یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں سے گزرنا ہو۔ دوسرا گروہ اس سے سفر سے مراد لیتا ہے، یعنی اگر آدمی حالت سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے تو تیمم کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک لمس کی بات ہے تو اس میں تھوڑا ہے کہ اختلاف ہے، یا لوگ جو مختلف رائے ہے وہ یہ ہے کہ لمس یعنی چھونے سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد مباشرت ہے، اور اسی رائے کو امام ابو حنیفہ اور ان کے صحاب نے اختیار کیا ہے۔ بخلاف اس کے بعض دوسرے فقہا کے نزدیک اس سے مراد چھونا یا ہاتھ لگانا ہے، اور اسی رائے کو امام شافعی نے اختیار کیا ہے۔ اور امام مالک کی رائے ہے کہ اگر عورت یا مرد ایک دوسرے کو جذبات شہوانی کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو ان کا وضو ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر جذبات شہوانی کے بغیر ایک کا جسم دوسرے سے مس ہو جائے تو ان میں سے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نشین زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا، اسمع غیرہ مسمعی و رائنا۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمعنا و انظرنا تو یہ انہوں کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے اس کو غلط معنی دینا شروع کر دیے، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ اگر نہیں مانتے دوران گفتگو جب کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسمع یعنی کہ سنیے، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں غیر مسمع یعنی کہ ہم نہیں سنتے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں کچھ سنایا جائے۔ ایک اور مطلب ہی ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ۔ مختلف چیزیں تھیں جو کہ یہ لوگ کرتے ہوتے تھے اور جو کہ غلط تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اصل میں تو جو مومنین تھے ان کو یہ کہنا تھا کہ سمعنا و اطعنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سن لیا اور اللہ تعالیٰ ہم نے مان لیا۔ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت و زدا کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبتی اور طاغوت مانتے ہیں۔ جبتی اور طاغوت کا مطلب ہے کہ جبت کے اصلی معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فال گیری، یہ ٹونے ٹوٹکے، شگون اور محور، تمام اس طرح کی جو وہمی اور خیالی باتیں ہوتی تھیں ان کو جبت کہا گیا ہے۔ اور طاغوت کو مانتے تھے۔ طاغوت جو ہے وہ کہ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو غلط شیطان جو کہ آپ کو غلط راستے کی طرف بہکا دیتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح
راستے پر ہیں۔ یہاں کافروں سے مراد جو ہے وہ مشرکین عرب ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا